السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء، باب ہے اس مسئلہ میں کہ آدمی کیا کہے گا جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو درپیش ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا مشہور۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم آگے سند پر متن پر دراسہ کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، حدثنا مسدد بن مسرہد، ہمیں حدیث بیان کی مسدد بن مسرہد نے، کالا سے پہلے حدثنا سے پہلے کالا محذوف نکالنا ہے، پڑھنے میں آتا ہے لکھنے میں نہیں آتا، تو ہم پڑھیں گے قال حدثنا مسدد بن مسرہد۔ آگے ہے حدثنا حماد بن زید، تو یہاں ہم پڑھیں گے قال حدثنا حماد بن زید، ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے، و عبد الوارث، اور عبد الوارث نے، یعنی مسدد اپنے دو اساتذہ سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک کا نام حماد بن زید ہے اور دوسرے کا نام عبد الوارث ہے۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں عبد العزیز بن صہیب سے، عبد العزیز بن صہیب سے یہ دونوں بیان کرتے ہیں۔ عبد العزیز بن صہیب بیان کرتے ہیں سیدنا و محبوبنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے داخل ہونے کا بیت الخلاء میں۔ ویسے خلاء خالی جگہ کو کہتے ہیں، خلاء خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ مختص ہوگا لفظ بیت الخلاء کے لیے، وہاں بھی تنہائی ہوتی ہے، اس لیے اب خلاء سے مراد بیت الخلاء لیا جاتا ہے۔ جب بیت الخلاء میں ارادہ کرتے داخل ہونے کا، کالا، تو آپ علیہ السلام کہتے، کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے استاد کے دو اساتذہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ دونوں اساتذہ نے جب حدیث بیان کی تو تھوڑا تھوڑا فرق کیا۔ امام ابو داود فرماتے ہیں، اذا دخل الخلاء قالا، یہاں تک خلاء قالا تک لفظ حماد بن زید نے بھی یہی بیان کیے ہیں اور عبد الوارث نے بھی یہی بیان کیے ہیں، لیکن حماد نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو حماد نے کہا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وقال عن عبد الوارث، اور مسدد کے دوسرے استاذ عبد الوارث نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو عبد الوارث نے کہا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی حماد نے
دو لفظوں کا اضافہ کیا، اللہم انی، ان دو لفظوں کا اضافہ کیا حماد نے، اور عبد الوارث نے اللہم انی ان دو لفظوں کے بغیر اس دعا کو بیان کیا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور تیسرا فرق، حماد نے اللہم انی اعوذ بکا کہا، اعوذ بکا، بکا لفظ بولا حماد نے اپنی حدیث میں، لیکن عبد الوارث نے اعوذ بکا کی بجائے اعوذ باللہ لفظ بولا۔ یہاں یہ نکتہ سمجھاتا ہے ائمہ محدثین امین تھے، امانتدار تھے، دیانتدار تھے، جیسے ان کے اساتذہ نے حدیثوں کو بیان کیا انہوں نے ویسے ہی نقل کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بڑے ہی محتاط محدث تھے، سارے محدثین محتاط تھے، ایک ایک لفظ جیسے جیسے ان کو ملا ویسے انہوں نے اس کو بیان کیا، الحمدللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ، اللہم یہ اصل میں ہے یا اللہ، اصل میں ہے یا اللہ، ترجمہ اے اللہ۔ لفظ یا یہ حروف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، بکا تیرے ساتھ، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے سب سے بڑی پناہ، سب سے بڑی حفاظت گاہ، سب سے بڑی پناہ کی ذات وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جو انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، بس مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، من الخبث خبیث جنوں سے، والخبائث اور خبیث جننیوں سے۔ یہ دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ جنوں کی قسمیں ہیں، شیطانوں کی قسمیں ہیں، اچھے بھی ہیں، خبیث بھی ہیں۔ تو گندے جن، گندے شیطان گندی جگہ پر رہتے ہیں، تو باتھ روم کچھ جگہ نہیں ہے، یہ گندی جگہ ہے، اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ باتھ روم کو جس طرح یہ گندی جگہ ہے ہم غفلت برتتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی میں، اس کی مکمل 100% صفائی رکھنی چاہیے۔ صفائی میں یہ بھی ہے کہ باتھ روم کے اندر کپڑے بھی نہ رہنے دیے جائیں۔ اب پریشانی کیا ہے، سارے گھر کے کپڑے، جو نہا رہا ہے وہ کپڑے اندر ہی لٹکا رہا ہے۔ نہیں، باتھ روم کو پاک صاف رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جنوں کا وجود حق ہے، لیکن موجودہ دور میں جنوں کے نام پر ڈرامے رچائے جاتے ہیں، کاروبار بہت بڑا بن گیا ہے، حرام مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ جن، جادو، یہ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں۔ تعویذ کے نام پر، جادو کے نام پر، جنوں کے نام پر لوگوں کو لوٹنا، اور 100% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جنوں کا انکار نہیں ہے، لیکن آج کل جو سسٹم چل رہا ہے، کاروبار، بڑے بڑے ہر شہر میں بڑے بڑے راکی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے راکی؟ ہر مسلمان راکی ہے۔ یہ تصور ہمیں کہیں نہیں ملا قرآن و حدیث میں کہ بڑا راکی وہ ہے، چھوٹا راکی یہ ہے۔ بھائی نہیں، جس کو سورۃ فاتحہ یاد ہے وہ دم کر سکتا ہے، وہ راکی ہے، ہر مسلمان راکی ہے۔ تو ہمیں یہ تصور ختم کرنا چاہیے۔ یہ کون سا ہم نے فتویٰ لینا کہ بڑا مفتی صاحب ہو، بڑا محدث ہو، بھائی دم کروانا ہے، جس مرضی مسلمان سے آپ دم کر سکتا ہے اور دم کروا سکتے ہیں، یہ ہمیں تصور عام کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ کی رحمت اور توفیق سے پچھلے دنوں میں نے ایک مفصل لیکچر دیا کہ دم خود کرنا چاہیے۔ دم آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟
جادو، جو مرضی مسئلہ ہو، یہ توہم پرستیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس مولوی بھی اپنے حرام زدگی پر اتراتے ہیں، بعض حرامی لوگ وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لو جی آپ کو تو 500 جن ہیں، آپ کو 1000 جن ہیں، اچھا آپ کو چھینک آئی تھی، لو جی آپ کو بھی جن ہیں، بیٹے کو چھینک آئی تھی اس کو بھی جن ہیں، کمر درد کر رہی ہے اس کو بھی جن ہے۔ ایسے ہی فضول سسٹم بنایا ہوا لوگوں نے صرف حرام پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آگے امام ابو داود فرماتے رحمہ اللہ، قال ابو داود رواہ شعبہ عن عبد العزیز، شعبہ نے عبد العزیز سے اس کو بیان کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک سے، وقال مرتن، اور ایک مرتبہ کہا شعبہ نے عبد العزیز سے اعوذ باللہ، یہ کہا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سند کے اختلاف تھا۔ آگے ہے وقال وہیب، وہیب نے کہا، وہیب نے کہا فلیتعوذ باللہ، چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آئے، یہ دعا پڑھے۔ اچھا فرق کیا ہے؟ لفظی فرق کہ باقی سب راویوں نے اس کو نبی پاک علیہ السلام کی فعلی حدیث بنایا ہے، جبکہ وہیب راوی نے اس کو قولی حدیث بنا دیا ہے اور اس کو امر بنایا ہے۔ اچھا، اور یہ سارے الفاظ ثابت ہیں۔ اللہ میں نے اعوذ بک من الخبث والخبائث بھی ثابت ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث بھی ثابت ہے، فلیتعوذ باللہ یہ بھی ثابت ہے۔ یہ سارے لفظ صحیح ثابت ہیں۔ سند کا اختلاف بھی ہم نے حل کر دیا ہے آسان لفظوں میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسدد کے 2 شیخ ہیں، ایک حماد بن زید اور دوسرے عبد الوارث۔ حماد بن زید نے لفظ اللہم انی بھی روایت کیا ہے اور عبد الوارث نے اللہم انی کا اضافہ بیان نہیں کیا۔ دوسرا وہیب کی روایت کے مطابق یہ حدیث قولی ہے اور اس میں امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے، تو یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں وقال وہیب، وہیب کا مکمل نام وہیب بن خالد الباہلی ہے۔ وہیب کا مکمل نام وہیب بن خالد الباہلی ہے۔ ابو بکر البصری ان کی کنیت ہے۔ یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ابن سعد نے کہا ثقۃ حجۃ کثیر الحدیث، ان سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ اللہ اکبر۔ احفظ من ابی عوانہ، یہ امام ابو عوانہ سے بھی زیادہ حافظے والے ہیں، زیادہ سکہ ہیں۔ ووثقہ ابو حاتم والجلی و ابو داود الطیالسی، ان کو امام ابو حاتم رازی نے سکہ کہا ہے، امام اجلی نے سکہ کہا ہے اور امام ابو داود طیالسی نے سکہ کہا ہے۔ ابو داود کے نام کے کئی راوی ہیں، ایک ہیں ابو داود طیالسی، یہ امام احمد کے استاد ہیں، یاد رکھ لیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ ایک ہیں ابو داود سجستانی، سنن ابو داود والے مشہور سجستانی۔ اچھا، یہ جو ابو داود سجستانی ہے جن کے ہم ابو داود پڑھ رہے ہیں، یہ امام احمد کے شاگرد ہیں۔ طیالسی امام احمد کے استاد ہیں اور ابو داود سجستانی امام احمد کے شاگرد ہیں۔ ایک ہیں، تیسرے ہیں امام ابو داود الحفری، حفری، اللہ اکبر۔ تو یہ حفر الباطن سعودیہ کا شہر ہے، کویت وغیرہ کے ساتھ وہ یہاں رہے تھے۔ الحفری، اس وجہ سے ان کو الحفری کہا جاتا تھا۔ اس پر ہم نے اس شہر میں بیٹھ کر تحقیق کی، پھر اپنی تاریخ میں اس کو لکھا تفصیل کے ساتھ۔ تہذیب الکمال میں وہیب بن خالد الباہلی کے مفصل حالات دیکھنے کے لیے 6769 نمبر راوی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ یونس، کچھ الفاظ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یونس بن حبیب نے ابو داود طیالسی سے سنا، انہوں نے کہا حدثنا وہیب وکان ثقہ،
اجلی نے کہا سکتن ثابتن، ماشاء اللہ۔ عمر بن علی کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ بن سعید سے ذکرہ، انہوں نے ان کا ذکر کیا، فاحسن ثناء علیہ، اور بہت اچھی تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ امام عبد الرحمن مہدی کہتے ہیں، امام عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے امام اور محدث، وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے حدیث اور رجال میں سب سے زیادہ بصیرت والے یہ تھے، وہیب بن خالد تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح دیگر اقوال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں لکھا ہے عین، آپ نے غور کیا، فعل کھولے اگر لکھا ہوا ہے عین، وہیب بن خالد، عین سے مراد ہے جماعت۔ اس کے حالات کے آخری سطر جہاں میں نے ڈاٹ لگایا ہے اسے اوپر لکھا ہوا ہے روا لہ الجماعہ، اس کی ایک جماعت نے احادیث بیان کی ہیں۔ جماعت سے مراد کتب ستہ ہیں، تو امام مزی صاحب نے عین بھی لکھ دیا ہے اور روا لہ الجماعہ بھی لکھ دیا ہے، ماشاءاللہ دونوں چیزیں۔ جماعت سے مراد عین ہے، عین سے مراد جماعہ ہے، اور مطلب کتب ستہ میں ان کی حدیثیں آتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ راویوں کے حالات پڑھنے کے بڑے زیادہ فوائد ہیں، بڑے زیادہ فوائد ہیں۔ کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں ان کی محبت بیٹھ جائے، روات حدیث کی، علم سند کی محبت بیٹھ جائے۔ پہلی بات، یہ ان خوش قسمت لوگوں کی حالات میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ان لوگوں کی حالات پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، دین کے ایسے خادم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث اور سنت کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، سند میں ان کا ذکر ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت لوگ تھے۔ اللہ ہم بھی فوت ہوں، ہمارا بھی سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ دینا، جہاں ان بڑے بڑے محدثین کا روایت حدیث کا ذکر خیر ہو، وہاں یا رب العالمین ہماری نسبت بھی سنت اور حدیث کے ساتھ قائم فرمانا، آمین۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ان لوگوں کا جینا مرنا اڑنا بچونا قرآن و حدیث کی خدمت تھا۔ انہوں نے کوئی مال نہیں دیکھا، کوئی دنیا داری کی طرف نہیں پڑے، بلکہ مرنا جینا ان کا قرآن و حدیث کی خدمت تھا۔ غربت میں کچھ بھی نہیں تھا، فاقوں میں محنت مزدوری کر کر کے ان علماء نے، ان روایت حدیث نے قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی مشکلات، بڑی مصیبتیں دیکھی ان روایت حدیث نے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ابھی جن کے ہم حالات پڑھ رہے ہیں وہیب کے، میں نے لکھا بھی ہے، محمد بن سعد کہتے ہیں ان کو قید میں ڈالا گیا، یعنی جو علماء صرف اللہ کے لیے ان کا جینا مرنا ہوتا ہے، ان پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کو جیل میں ڈالا گیا، فذهب بصرہ، ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، نگاہ نظر ختم ہو گئی۔ وکان ثقۃ کثیر الحدیث حجہ، یہ حجت تھے، حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتے تھے، ثقہ تھے۔ وکان یملی من حفظہ، یہ اپنے حافظے سے املا کرواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں چلی بھی گئی ہیں، دین کا کام نہیں چھوڑا، زبانی املا کروا رہے ہیں حدیثوں کو۔ اللہ اکبر۔ اگلا فائدہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 142 ہے اور مسلم حدیث نمبر 375 ہے۔ یہ مبارک حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں متفق علیہ، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اور ان کا راوی بھی
ایک ہو، صحابی مراد ہے، صحابی ایک ہو تو وہ حدیث کہتے ہیں متفقن علیہ۔ جیسے امام ابو داود نے اختلاف راویوں کا بیان کیا ہے، تو ابھی ہم صحیح بخاری سے یہی حدیث پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں امام بخاری صاحب ایک اور سند لائے ہیں اپنے ایک اور استاد سے، پھر اختلاف کو نقل کیا ہے، اختلاف بیان کیا ہے۔ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں حدیث نمبر 142 صحیح بخاری میں، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ تابعه عرعرہ عن شعبہ، عرعرہ نے اس کی متابعت کی ہے شعبہ سے بیان کرنے میں، سبحان اللہ۔ وقال غندر عن شعبہ، غندر نے کہا شعبہ سے اذا اتى الخلاء، جب بیت الخلاء میں آتے۔ وقال موسیٰ عن حماد، موسیٰ نے حماد سے بیان کیا اذا داخلہ، اذا داخلہ کے لفظ بیان کیجئے۔ کوئی راوی اذا اتى الخلاء بیان کر رہا ہے، کوئی راوی اذا دخل الخلاء بیان کر رہا ہے۔ اور سعید بن زید نے کہا حدثنا عبد العزیز، عبد العزیز نے ہمیں بیان کیا اذا اراد ان يدخل، سبحان اللہ۔ یعنی یہ میں ایک مثال دینا چاہتا تھا کہ کس طرح ائمہ محدثین نے ایک ایک لفظ کی جانچ پڑتال کی ہے، پوری تحقیق کی ہے، پھر ان کو جس راوی نے جو لفظ بولا اس کو ویسے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ، متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ صحیح حدیث کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح میں یہ بھی بحث موجود ہے کہ صحیح حدیث کے مراتب کتنے ہیں۔ کل 7 مرتبے ہیں صحیح حدیث کے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے متفقن علیہ کا۔ دوسرے نمبر پر صحیح حدیث کا مرتبہ ہے جو حدیث صحیح صرف صحیح بخاری میں ہو۔ پہلا درجہ وہ حدیث جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، دوسرا درجہ جو حدیث صرف بخاری میں ہے، تیسرا درجہ جو حدیث صرف صحیح مسلم میں ہے، چوتھا درجہ جو حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے، پانچواں درجہ جو حدیث صرف بخاری کی شرط پر ہے، چھٹا درجہ جو حدیث صرف مسلم کی شرط پر ہے، اور ساتواں درجہ جو حدیث کسی کی شرط پر نہیں ہے، نہ بخاری مسلم کے، نہ بخاری کے، نہ مسلم کی، بلکہ وہ عام صحیح حدیث کی شرط پر ہے۔ یہ 7 مرتبے ہیں صحیح حدیث کے۔ اللہ اکبر۔ ابو داود حدیث کا پہلا راوی ہے مسدد بن مسرہد، ان کے حالات پہلے گزر چکے ہیں۔ جس راوی کے حالات پہلے گزر جائیں گے اس پر ہم دوبارہ بحث نہیں کریں گے تاکہ ہمارا وقت بچے۔ دوسرے راوی ہیں حماد بن زید، تو کل ہم نے پڑھا تھا حماد بن سلمہ، ابو سلمہ البصری کے حالات پڑھے تھے، وہ اور ہیں یہ اور ہیں، وہ بھی بصرہ کے تھے یہ بھی بصرہ کے ہیں۔ حماد بن زید ان کا نام تھا حماد بن زید بن درہم ابو اسماعیل البصری الحافظ مولا جریر بن حازم۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، مولا کا مطلب ہے آزاد کردہ غلام۔ احد الائمہ العلام، یہ بڑے ائمہ میں نا ائمہ میں سے ایک تھے، بڑے بڑے ائمہ میں سے، العلام بڑے شخصیات، بڑی بلند و بالا شخصیات میں سے یہ ایک تھے۔ تہذیب الکمال میں راوی نمبر 1481 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ حماد بن زید سے پہلے بھی عین لکھا ہوا ہے، اور عین سے مراد کیا ہے؟ عین سے مراد ہے یہ جماعت، جس کی روایتیں کتب ستہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری سطر دیکھیں گے راوی کے نیچے لکھا ہوا ہے وَكَانَ جَدُّهُ دِرْهَمْ مِنْ سَبْيِ سجستان، یعنی حماد کے دادا درہم یہ سجستان کے قیدیوں میں سے تھے، وہاں کچھ عرصہ قیدی رہے، پھر سجستان ابودو سجستانی، پھر وہاں سے یہ بصرہ کی طرف نکل گیا، تو پھر یہ بصرہ کی ہو کر رہے، ان کی نسلیں آگے بصرہ میں رہیں۔ اچھا،
امام ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں اور ابو بکر بن منجوہ کہتے ہیں کان زریرن، یہ جو حماد بن زید بن درہم تھے یہ نبینا تھے، وکان یحفظ حدیثہ کلہ، یہ اپنے تمام حدیثوں کو زبانی یاد کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی حدیث سنی انہوں نے اس کو زبانی یاد کیا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے حافظ تھے، اپنی تمام حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ائمۃ الناس فی زمانہ اربع، ہمارے زمانے میں ائمہ 4 ہیں۔ کون سے؟ سفیان ثوری کوفہ میں، امام مالک حجاز میں مدینہ منورہ میں، امام اوزاعی شام میں، حماد بن زید بصرہ میں، یعنی حماد بن زید اپنے دور کے چوٹی کے 4 ائمہ میں سے ایک تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ باقی بھی جرح و تعدیل کے قوال جرح ہے ہی نہیں، تعدیل ہی تعدیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کان رجلا صالحا، تو محدثین سارے نیک تھے۔ اللہ اکبر، جتنے محدثین ہیں آج تک جو ہم نے دیکھے اللہ سے ڈرنے والے تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ یہ کافی لمبی تفصیل لکھی ہے، وقت نہیں ہے، ہم وقت بچاتے ہیں۔ تیسرا راوی ہے آج کا عبد الوارث، ان کا مکمل نام عبد الوارث بن سعید بن زکوان التمیمی العنبری البصری ہے، یہ بھی بصرہ کے تھے۔ احد العالم، یہ بھی ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ اچھا، یہ دونوں استاذ ہیں مسدد کے، تو یہ دونوں استاد ہیں، یہ آپس میں متابعت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ کے راوی ہیں، دونوں استاد ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے متابع ہیں۔ کلاس فیلو بھائیوں کو متابع کہہ دیتے ہیں، کلاس فیلو بھائیوں کو عام سادہ لفظ میں سمجھے تو۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 3595 میں عبد الوارث صاحب کے مفصل حالات ہیں، لکھا شروع میں عین، تو عین سے مراد جماعت۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ائمہ محدثین کے ہاں سکہ تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ ان کے حالات پڑھیں گے تو سب ان کی تعریفیں ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احمد بن حنبل نے کہا کان عبد الوارث اصح الناس حدیثا عن الحسین المعلم، حسین المعلم سے حدیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث عبد الوارث کی ہوتی تھی۔ وکان صالحا فی الحدیث، اور یہ حدیث میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے۔ صالحا مطلب نیک تو ہے ہی، یہاں اس کا مطلب صلاحیت ہے، یہاں اس کا مطلب پختگی ہے، مہارت ہے۔ صالح مہارت مراد ہے، کسی فن میں مہارت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، ابو زرع نے کہا سکہ، امام نسائی نے کہا سکہ، ابن سعد نے کہا کان سکۃ حجۃ، اور یہ بصرہ میں ہی فوت ہوئے محرم کے مہینہ میں 180 ہجری میں۔ اللہم اغفر لہم وارفع درجۃ فی المہدیین، رواہ الجماعہ۔ پھر وہی بات۔ چوتھے راوی ہیں عبد العزیز بن صہیب البنانی۔ عبد العزیز بن صہیب البنانی یہ کثیر روایہ نہیں تھے، ان کی زیادہ حدیثیں مروی نہیں ہیں۔ محدثین کو ایک ایک راوی کی حدیثوں کا پتہ تھا، فلاں کتنے بیان کرتا ہے، فلاں کتنے بیان کرتا ہے، سب کچھ محدثین کو پتہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ قلیل الروایہ تھے، ان کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سکہ کہا ہے۔ یہ بھی بصرہ کے تھے، یعنی آج کی حدیث کے بھی سارے راوی، یعنی مسدد کے علاوہ سارے راوی بھی بصرہ کے ہیں۔ مسدد راوی کا تعلق ہے دوس کے ساتھ، جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ میں نے اپنی تاریخ توفیق الہی سے جو لکھی سعودی عرب میں آثار صحابہ و محدثین، اس میں نے یہ ساری باتیں لکھی۔ دوسی صحابہ 100 سے زیادہ مجھے ملے الحمدللہ، ان کی نسلوں سے میں ملا۔ روات حدیث کے رشتہ داروں کو میں نے تلاش کیا، روات حدیث کو تلاش کیا،
تو وہاں مجھے یہ اس بات کا علم ہوا کہ مسدد بن مسرحد یہ بڑے امام اور مشہور محدث ہیں، یہ دوس کے تھے، امام شعبہ بھی دوس کے تھے، ابو ہریرہ کے وطن سے دوس۔ اللہ اکبر۔ عبدالعزیز بن صہیب البنانی یہ بھی مشہور اہم محدثین میں سے تھے، اور یہ سکہ تھے۔ ابن معین نے کہا سکہ، دیگر محدثین نے بھی ان کو سکہ کہا ہے۔ یہ 4 راوی ہیں۔ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ الجماعہ، یہ فوت ہوئے تھے 130 ہجری میں رحمہ اللہ۔ آگے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور خادم حدیث، جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک ہماری بحث سند پر ختم ہوتی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری بحث سند پر ختم ہوتی ہے۔ آگے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتب سے میں نے کچھ فوائد نقل کیے ہیں، یہ فوائد بڑے اہم ہیں، تو آپ کوشش کریں ان فوائد کو پڑھیں، ان فوائد کو پڑھیں۔ جہاں ڈاؤٹ ہو مجھ سے گروپ کے اندر پوچھیں، میں انشاءاللہ ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک فائدہ امام ابو حاتم نے کہا، ابن حبان کی کنیت بھی ابو حاتم ہے، ابن حبان کی کنیت بھی ابو حاتم ہے۔ ابو حاتم ابن حبان نے کہا صحیح ابن حبان میں، الخبث جمع الذکور من الشیاطین، شیطانوں میں سے جو مرد ہیں یہ اس کی جمع ہے الخبث، والخبائث جمع الاناث، اور خبائث یہ مؤنث کی جمع ہے، مؤنث کی، یعنی جو جننیاں ہیں، جنوں کی مؤنثات ہیں، شیطانوں کی مؤنثات ہیں، مؤنث ہیں، ان کی جمع ہے الخبائث۔ کہا جاتا ہے خبیث و خبیثان، خبث و خبیثۃ و خبیثتان و خبائث۔ یہ لغوی بحث کی ہے امام ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ فوائد میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے جمع کیے ہیں، تاکہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے، جہاں ڈاؤٹ ہوگا مجھ سے پوچھیں گے، میں وہ مسئلہ حل کروں گا اللہ کی رحمت اور توفیق سے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس کی آخری بات وہ ہے استنباط حدیث۔ آج کے مسئلہ یہ ثابت ہوئے کہ جنوں کا وجود حق ہے، جنوں کی مختلف اقسام ہیں۔ خبیث جنوں کا ٹھکانہ گندی جگہ ہیں۔ قضاء حاجت کی دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ میں نے اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بعض روایتوں میں یعنی اس دعا کے ساتھ بسم اللہ اللہ میں نے اعوذ بک من الخبث والخبائث سے ایسے ذکر ہے، وہ تو روایت منکر ہے، سخت ضعیف ہے۔ لیکن ایک عام حدیث ہے اور وہ صحیح ہے، اس کا شاہد بھی ہے، اس سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ اللہ میں نے اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن، جنوں کی آنکھوں کے درمیان پردہ اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ کیا چیز ہے؟ اذا دخل احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 606۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 50 میں اس پر مفصل دراسہ کیا ہے اور اس کو صحیح ثابت کیا ہے۔ یہی بات راجح ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہمیں پھر بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ اللہ میں نے اعوذ بک من الخبث والخبائث اس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے القول المقبول، فضیلت شیخ المحدث، ہمارے قصور کے ساری عمر شارجہ رہے، پھر کویت رہے، فوت ہو گیا پچھلے سال، اللہ شیخ کو جنت الفردوس دے۔ ان کی کتاب ہے القول المقبول،
اردو میں کتاب ہے، نیٹ پر بھی ہے، گوگل پر سرچ کریں القول المقبول اردو میں لکھیں تو وہ کتاب آ جائے گی، PDF ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں بھی اس حدیث کی مفصل تحقیق ہے، یعنی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں، انہوں نے بھی یہی راجح قرار دیا ہے۔ آج کی آخری بات، اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کا سوال کرنا چاہیے، اس کی پناہ کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں لے لے، تو اور اس انسان کو کیا چاہیے، اور اس انسان کو کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ بڑی زیادہ دعاؤں کے شروع میں اللہم انی اعوذ بکا کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں، مستقل دراسے کیے ہیں، انہوں نے سب دعاؤں کو اکٹھا کر دیا ہے جو بھی تعوذ سے شروع ہو رہی ہیں، وہ ہمیں ساری یاد کرنی چاہیے، یا اوپر دیکھ کر ہی بندہ ان کو روزانہ پڑھے جب موقع ملے، اور جن جن مواقع پر قرآن و حدیث میں ان دعاؤں کا ذکر ہے، انہیں مواقع پر ہمیں خاص طور پر یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی مجلس ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔